سب سے پہلے ایران نے اسرائیل میں موجود تمام فوجی اڈوں میں سے سب سے طاقتور فوجی اڈے کو اڑا کر رکھ دیا اور ایران کی انٹیلیجنس نے اسرائیل کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ دوسرے کہ مغربی میڈیا کس حد تک سچا ہے، اور تیسرے کہ نیتن یاہو آج کل کن حالات میں ہے۔ آج ہم ان تین چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایران کا حملہ۔ گزشتہ ایک کارروائی میں ایران نے جو کچھ کیا وہ 1973 کی یوم کپور کی جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا اور ڈرامائی فوجی حملہ ہے۔ ایران نے اسرائیل کے سب سے اہم اور اسٹریٹجک فوجی اڈے کو تباہ کر دیا ہے۔ صرف نقصان نہیں پہنچایا، جزوی حملہ نہیں کیا، بلکہ مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ متعدد انتہائی درست حملے مربوط انداز میں اس فوجی تنصیبات پر کیے گئے کہ جس پر اسرائیلی فوج تقریباً کسی بھی دوسرے فوجی اڈے سے زیادہ انحصار کرتی ہے۔ ہینگرز تباہ ہو چکے ہیں، طیارے زمین پر ہی تباہ ہو گئے، رن ویز میں بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں اور وہ استعمال کے قابل ہی نہیں رہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا بنیادی ڈھانچہ براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ ہنگامی امدادی ٹیمیں آگ اور دھوئیں کے درمیان دوڑتی پھر رہی ہیں تاکہ فوجی اہلکاروں کو بچایا جا سکے۔ جو بھی اہم ساز و سامان محفوظ کیا جا سکتا تھا اور نکالا جا سکتا تھا اسے نکالا جا رہا ہے۔ ناظرین، میں ہوں عماد الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز تجزیہ آفیشیل۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں جو اپنے پہلے ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کا تمام مین سٹریم میڈیا جیسے کہ وال اسٹریٹ جرنل، رائٹر، CNN اور BBC اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ گوگل، یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، یہ سب ویسٹرن کنٹرول میں ہے۔ وہ وہی خبر باہر آنے دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اسرائیل پر ایران نے پہلے بھی جنگ میں میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی تھی اور اب بھی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کوئی خاص جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو کیا وہ میزائل خالی میدانوں میں لگتے رہے ہیں؟ کیا ان تباہ بلڈنگز میں کوئی بھی نہیں تھا؟ کیا وہ فوجی بیس اور بندرگاہوں پر حملے ہوئے تو اس وقت وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا جبکہ سب کچھ مکمل طور پر تباہ ہو گیا؟ کامن سینس کی بات ہے کہ ایران پر ایئر اسٹرائک میں ہزاروں کی تعداد میں اموات رپورٹ کی جاتی ہیں جبکہ ایران کے میزائلوں کی ویو پر ویو جا رہی ہے اور کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ ٹرمپ دعویٰ کرتا رہا کہ ہم نے ایران کے نیوکلیر اور میزائل کیپیبلٹی مکمل طور پر تباہ کر دی، تو پھر آج کل ایران کون سے میزائل مار رہا ہے؟ اب کی بار چین کے پروفیسرز اور میڈیا پرسنز نے جب رپورٹ بریک کرنا شروع کی تو سارا ویسٹرن میڈیا ان کو جھوٹا قرار دینے پر تل گیا ہے، جبکہ اس جنگ میں سب سے زیادہ جھوٹ ویسٹرن میڈیا ہی بول رہا ہے۔ نیتن یاہو وہ شخص جس نے اپنی پوری سیاسی زندگی اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کی ناقابل شکست فوجی طاقت کے طور پر پیش کرنے میں گزار دی، اس وقت ایک ہنگامی زیر زمین بنکر میں موجود ہے۔ اس کے ارد گرد فوجی سربراہان، انٹیلیجنس کے اعلیٰ حکام اور ان کی سینئر مشیر موجود ہیں۔ سب کی نظریں ان سکرینوں پر جمی ہیں جہاں فوجی اڈے پر ہونے والے نقصان کا لمحہ بلمحہ جائزہ لیا جا رہا ہے، اور سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ انہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اسرائیل اگلے سٹیپ میں جو فیصلہ کرے گا وہ آنے والے 10 برسوں تک اس تنازع کی سمت کو متعین کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس حملے کی ہر تفصیل، اس کی ہر اسٹریٹجک اثر اور پھر اپنی مکمل پیشگوئی بتاؤں گا۔ آئندہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل وقت کی حد 6 گھنٹے تھی، نہ 6 دن، نہ 6 ہفتے، بلکہ صرف 6 گھنٹے۔ فوجی حکمت عملی میں کسی بھی اہم فوجی تنصیب پر جب بڑا حملہ ہوتا ہے تو جواب دینے والے کے پاس کارروائی کے لیے ایک محدود وقت ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس واقعے کا تاثر دنیا بھر میں قائم ہو جائے، اس سے پہلے کہ پوری دنیا خطے کے اتحادی اور مخالف ملک اور ہر وہ حکومت جو اس وقت یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کس فریق کا ساتھ دیا جائے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے نتائج اخذ کر لے کہ اس حملے کا طاقت کی توازن پر کیا اثر پڑے گا۔ اگر اسرائیل 6 گھنٹوں کے اندر حقیقی نمایاں اور فوجی مؤثر کارروائی کرتا تو دنیا میں یہ تاثر جاتا کہ اسرائیل پر حملہ ہوا ہے اور اسرائیل نے فوری جواب بھی دیا ہے، یعنی کہ حملہ اور جوابی حملہ دونوں ہوئے ہیں۔ دونوں فریقوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور تنازع دونوں جانب سے جاری ہے۔ خطے کے ممالک دونوں فریقوں کی طاقت دیکھ کر محتاط فیصلے کرتے، لیکن ہوا کیا؟ اسرائیل کے لیے یہ لمحات اس کی تاریخ کے مشکل ترین لمحات تھے، کیونکہ اگر اسرائیل 6 گھنٹوں کے اندر جواب نہ دے، اگر نیتن یاہو اس بنکر میں بیٹھے رہیں اور گھنٹے گزرتے جائیں جبکہ اسرائیل کی طرف سے کوئی نمایاں فوجی کارروائی سامنے نہ آئے، تو پھر دنیا میں ایک بالکل مختلف تاثر قائم ہو جائے گا۔ پھر دنیا میں یہ تاثر قائم ہوگا کہ ایران نے اسرائیل کے سب سے اہم فوجی اڈے پر حملہ کیا اور اسرائیل کے پاس فوری جواب بھی موجود نہیں تھا۔ جب ایک بار یہ تاثر عالمی سطح پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر اسے بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ عالمی سیاست میں اکثر اوقات
حقیقت سے زیادہ اہمیت تاثر کی ہوتی ہے، اور اگر یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ ایک ایسی علاقائی فوجی طاقت جسے ایک عالمی سپر پاور کی حمایت بھی حاصل ہے اپنی ملک میں ہونے والے ایک تباہ کن حملے کا فوری جواب دینے سے قاصر رہی تو اس کے نتائج صرف فوجی نقصان تک محدود نہیں رہتے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کا اسرائیل اس وقت اسی بنکر میں سامنا کر رہا ہے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ 6 گھنٹے گزر گئے، اسرائیل کا وہ شیر جو ساری زندگی عربوں کو ڈراتا رہا ایران کی وجہ سے دبک کر بنکر میں ہی بیٹھا رہا اور پلاننگ ہی کرتا رہا، کیونکہ اب کی بار سامنے عرب نہیں تھے کہ جو ان کی دھمکیوں سے ہی گھٹنے ٹیک دیتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران نے کس جگہ کو نشانہ بنایا ہے، کیونکہ اس مخصوص ہدف کا انتخاب ہمیں ایران کی فوجی حکمت عملی کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ جس فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا وہ صرف ایک عام فوجی تنصیب نہیں تھی، بلکہ یہ اسرائیل کے شمالی اور مشرقی فضائی دفاعی نظام کا مرکزی اعصابی مرکز یعنی نرو سینٹر ہے۔ یہی وہ تنصیب ہے کہ جہاں سے اسرائیل کے سب سے حساس دفاعی موضوع پر فضائی کارروائیوں کی نگرانی اور رابطہ قائم رکھا جاتا تھا۔ اگر ایسے اڈے پر درست وقت پر انتہائی درستگی کے ساتھ حملہ کیا جائے تو صرف عمارتیں ہی تباہ نہیں ہوتیں، بلکہ ایک مخصوص مدت کے لیے اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کا رابطہ اور کمانڈ صلاحیت بھی شدید متاثر ہو جاتی ہے، اور ایران کو پوری طرح معلوم تھا کہ وہ کس چیز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی حملہ نہیں تھا یا صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے کسی بڑے ہدف پر حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ ایک انتہائی منظم اور منصوبہ بند اور جراحی نوعیت کا اسٹریٹجک حملہ تھا۔ ایسا حملہ کہ جس کے لیے کئی ماہ تک انٹیلیجنس کی تیاری، فوجی اڈے کے مکمل نقشے اور اس بات کی درست معلومات درکار ہوتی ہیں کہ کون سی عمارتیں تباہ کرنے سے کم حملوں میں دشمن کی عملی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایران نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیلی فوجی تنصیبات کے بارے میں ان کی انٹیلیجنس معلومات اس سطح تک پہنچ گئی ہیں کہ جس کا اسرائیلی سیکورٹی اداروں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور شاید یہی انکشاف یعنی ایران کے انٹیلیجنس کی یہ صلاحیت اس حملے سے ہونے والے جسمانی نقصان سے بھی زیادہ اسرائیلی قیادت کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے، کیونکہ اگر ایران اس فوجی اڈے کے بارے میں اتنی باریک معلومات رکھتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے اور کیا کیا کچھ معلوم ہے، اس نے اور کن فوجی اڈوں اور تنصیبات کا اس درجے کی درستگی کے ساتھ نقشہ تیار کر رکھا ہے، اور ایسے کتنے مزید عملوں کے منصوبے پہلے سے ہی تیار ہیں جو صرف حکم ملنے کے انتظار میں ہیں۔ یہی غیر یقینی صورتحال یعنی اچانک یہ احساس کہ اسرائیل کو ایران کی صلاحیتوں کے بارے میں جو انٹیلیجنس معلومات حاصل تھیں وہ حقیقت سے کہیں کم تھیں۔ اس وقت اسرائیلی فوجی منصوبہ سازوں کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن پہلو یہی ہے۔ اب میں آپ کو ان 6 آپشنز کے بارے میں بتاتا ہوں جس وقت نیتن یاہو کے سامنے موجود ہیں، اور میں ان کی تفصیل بیان کروں گا کیونکہ یہی اس تجزیے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ پہلا آپشن، فوری اور بھرپور جوابی حملہ، ایران کے فوجی ڈھانچے کے خلاف اسرائیل کی مکمل فضائی کارروائی، زیادہ سے زیادہ طاقت، زیادہ سے زیادہ نمایاں کارروائی۔ دوسرا آپشن، صرف اس مخصوص ایرانی فوجی یونٹ کو نشانہ بنانا کہ جس نے یہ حملہ کیا ہے۔ تیسرا آپشن، کچھ نہ کرنا، کم از کم فی الحال پہلے معلومات اکٹھی کرنا، تمام نقصانات کا جائزہ لینا، اتحادیوں سے مشورہ کرنا اور اس کے بعد کئی ہفتوں یا دنوں کے بعد ایک زیادہ مؤثر اور منصوبہ بند جواب دینا۔ چوتھا آپشن، امریکہ کو براہ راست تنازع میں شامل کرنا۔ اسرائیل واشنگٹن پر زور دے سکتا ہے کہ ایران کے خلاف مشترکہ فوجی کارروائی کی جائے تاکہ جواب صرف اسرائیل کی جانب سے نہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کی جانب سے دیا جا سکے۔ پانچواں آپشن، خفیہ کارروائی، یعنی کھلے عام فوجی حملے کی بجائے انٹیلیجنس یا خصوصی آپریشن کے ذریعے ایسا جواب دینا کہ جس کی ذمہ داری باضابطہ طور پر قبول نہ کی جائے۔ اس قسم کی کارروائی اسرائیل ماضی میں بھی مختلف موقع پر کرتا رہا ہے۔ چھٹا اور آخری آپشن، سفارتی راستہ، بین الاقوامی اتحادیوں، اقوام متحدہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے ذریعے ایران پر دباؤ بڑھانا تاکہ مزید کشیدگی کو روکا جا سکے۔ اگرچہ موجودہ حالات میں اس آپشن کے انتخاب کا امکان نسبتاً کم دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ اب بھی میز پر موجود ایک امکان ہے۔ اب پوری دنیا کی نظریں اس بنکر پر لگی ہیں۔ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ صرف اسرائیل اور ایران ہی نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ اور عالمی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ جس کے آنے والے برسوں تک تجزیہ کیا جائے گا، اور یہی وہ فیصلہ ہے جو اس تنازع کی آئندہ سمت کا تعین کرے گا۔